بیان سے پیشتر تمام مومنین سید محمد جعفر شاگردیزی ابن سید سردار شاگردیزی کی ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ سجدہ سے ایک شہرۂ آفاق آیت پیش نظر ہے میرے۔ ویسے 7 مقامات پر قرآن مجید میں ذات واجب نے یہ بات تھوڑے سے الفاظ کی تقدیم و تاخیر سے بیان فرمائی ہے، مگر میں سورہ سجدہ سے پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام۔ وہی تو اللہ ہے جس نے 7 آسمان، ساری زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے وہ سارے کا سارا 6 دنوں میں خلق کیا۔ سمجھ میں آگئی بات؟ اللہ الذی، وہی ہو سکتا ہے اللہ، خلق السماوات، جس نے 7 آسمان خلق کیے، والارض، پوری زمین خلق کی، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے اس سے خلق کیا، فی 6 ایام، 6 دنوں میں۔ اب آسمانی اور زمینی تخلیق پر کتنا وقت صرف ہوا، اس کا فیصلہ یہاں نہیں ہوا، وہی میں نے آپ کو سنانا ہے اگر طبیعت چاہ رہی ہے۔ ہاں، گنے چنے لمحات ہیں اور انہی میں نے اپنی بات کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ آیت تھی سورہ سجدہ میں، تفصیل ہے سورہ حامیم السجدہ میں۔ ہاں، سارا اٹھانا دیکھنا میری طرف۔ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم۔ یہ 4 آیتیں تھیں جو میں نے ملا کر آپ کو سنائیں۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ اے رسول کہہ دیجئے اس سے کفر کرتے ہو۔ اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، اس سے کفر کرتے ہو جس نے پوری زمین 2 دنوں میں بنا ڈالی۔ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، اس کا انکار ہے، اس سے کفر ہے جس نے ربع زمین کو 2 دنوں میں خلق کیا۔ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم نے اس کی ضدیں بنا لی۔ اللہ اکبر، جیتے رہو۔ دیکھنا میری طرف۔ وَجَعَلَ، صرف خالی زمین ہی نہیں بنائی، قابل غور بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا، انہی 2 دنوں میں زمین کے اوپر سر بفلک
سنگلاؤ اور مضبوط ترین پہاڑ تراشے، وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ، اور پھر زمین کو برکت عطا کی، زمین میں ہر قسم کے ثمرات، فواکہات، میوہ جات، نباتات، اس کے اقوات، روزیاں، یہ سارے کا سارا کام ملا کے 4 دنوں میں کیا۔ پلے بڑی بات دوستو، زمین میں برکت بھری، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور زمین کے رزق روزی اور ہر قسم کی سبزہ اور انگوری اگا دی، 4 دن لگے۔ سواء للسائلین، میں پہلے ترجمہ مکمل کر لوں پھر واپس آؤں گا۔ اور زمین میں جو اقوات، قوت کی جمع ہے اقوات، یہ جو کھانے پینے کے سامان، جو روزی کے اسباب ہیں، اس میں سارے مانگنے والوں کا حق برابر ہے۔ جو العظمت اللہ، سارے سائل سوا برابر ہیں۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی جانب، وہی دخان، اور اس وقت آسمان دھواں تھا۔ سر اٹھانا ہے، پھر ہوا کیا ہے؟ فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، اس نے زمینوں سے، آسمانوں سے کہا کہ آؤ میری بارگاہ میں حاضری دو، طوعا دو تمہاری مرضی، کرہن دو تمہاری مرضی، دل سے آؤ تمہاری مرضی، ورنہ جبر سے آنا تو ہے ہی۔ اللہ العظمت العظمت، جس طرح بھی آنا چاہو آنا تو پڑے گا۔ قالتا اتینا طائعین، دونوں بیک جنبے شلب بولے، ہم انسان تو نہیں سرکشی کریں، ہم دونوں سر جھکائے ہوئے جی جان سے حاضر ہیں۔ اللہ اکبر۔ فَقَضَاهُنَّ 7 سماوات فی یومین، اور پھر 7 آسمان طے کیے گئے سبحان اللہ، اور 2 دن لگے۔ تو الفت کیا صرف خالی آسمانوں پر 2 دن لگے؟ فرمایا نہیں، وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ جو آسمان سجائے گئے انہی 2 دنوں میں، یہ جو ستاروں کی قندیلیں معلق کی گئیں انہی 2 دنوں میں، یہ جو شمس و قمر کے فانوس جگمگائے گئے انہی 2 دنوں میں، یہ انجم، یہ کواکب، یہ ثوابت، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ کہکشائیں، سارے کا سارا افلاکی کاروبار 2 دن میں مکمل ہو گیا۔ جو پلے پڑھ رہی ہے بات ہے۔ اور ہاں پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اربوں کہکشائیں ہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کہکشائیں ہیں، اور ایک ایک کہکشاں میں کھربوں ستارے ہیں۔ کریم بخش ایک بات کہنے لگا ہوں، سر اٹھانا سارے جہاں جہاں بیٹھے ہو۔ زمین پہ بیٹھ کر آل محمد کو سوچ لینے اور سمجھ لینے کا دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، ان اللہ خلق 100 الف قندیل وعلقہ بالعرش، ان الارض والسماوات مع الکرسی فی قندیل واحد
وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي الْقَنَادِلِ الْبَاقِيَةِ إِلَّا اللَّهُ، فرمایا اللہ نے 1,00,000 قندیلیں خلق کی ہیں. نہیں، جو جاگ رہا ہے الفت، اگر ابھی معراج نہ ہوئی تو پھر علم بانٹنے والے نے مجھے علم دیا ہی کیوں ہے اسی کے لیے جو اپنے مقدر کی جاگ رہا ہے. میں مٹھی بھر مجمع سمجھ کے نہیں، پتہ نہیں کیوں کیا چھڑ گیا ہے مجھ سے اور کس علت سے چھڑ گیا ہے اسے میں نہیں جانتا. فرمایا اللہ نے 1,00,000 قندیلیں خلق کی. وہ اللہ کہا بالعرش، اور وہ عرش پر معلق کر دیں، عرش کے ارد گرد لٹکا دیں. فرمایا یہ 7 زمینیں، یہ 7 آسمان، یہ حجابات، یہ سرادقات، حتیٰ کہ کرسی تک، یہ سارے کا سارا ایک قندیل میں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاں سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ یعنی سرا سے کرسی تک ایک قندیل میں. وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي الْقَنَادِيلِ الْبَاقِيَةِ إِلَّا اللَّهُ، اور سوائے اللہ کے کسی کو نہیں خبر کہ باقی قندیلوں میں کیا ہے. میری طرف دیکھنا، یہ تمہارے رسول نے فرما دیا. بہت چھوٹا تھا بظاہر اس وقت تیرا مولا حسین. ابو دردہ صحابی نے حسین کے نانا کی یہی حدیث حسین کے سامنے پڑھی کہ ہوگا کوئی کائنات میں جو ان باقی قندیلوں کے بارے میں جانتا ہو. حسین مسکرا کے کہتا ہے یا ابو دردہ کیف لا اعلم وانا الحجۃ علیہا، میں کیوں نہیں جانوں گا جبکہ ہر قندیل کی مخلوق پر حجت ہوں میں. جی ہاں، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں میرے وقت نہ گنا کرو، یہ دیکھا کرو میں نے جولی میں ڈالا کیا ہے. کیوں نہیں جانوں گا جبکہ ہر قندیل پر حجت ہی میں ہوں. اور ویسے بھی زوال جب عقل سلیم سے سوچا جائے تو یہ جو باقی 99,999 قندیلیں ہیں اس میں ڈاکٹر صاحب کسی نہ کسی قسم کی مخلوق تو ہے. ان پر بھی واجب ہے توحید پرست ہونا، اور توحید سوائے 14 کے کوئی سکھانے کا ہنر جانتا ہی نہیں. ہاں صرف یہی جانتے ہیں، یہ بتا سکتے ہیں. خیر، ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہی تقدیر ہے صاحب غلبہ کی اور صاحب علم کی. بس اب ترجمہ مکمل ہو گیا، پھر واپس آتے ہیں، 2-4 باتیں سن لو اور میں جاؤں. زمین کتنے دنوں، ہاں یہ جب معصوم فرماتے ہیں نا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. دیکھو میرا نام کیا ہے، میرا غضن فر ہونا سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں اس کے جنوانے سے. ہاں تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کی تعلیم اور اعلام کے بغیر کوئی نہیں جانتا. ہاں ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. سرکار صادق فرماتے ہیں وہ ایک پہاڑ کے پاس سے گزر رہے تھے، بڑی لمبی حدیث ہے، تو بکیر راوی حدیث کا البرہان میں مل جائے گی، دکھا دینا 2 جلد میں. تو
وہاں کسی مخلوق سے مولا نے گفتگو کی انہی کی زبان میں ہے مولا، ہر مخلوق آپ سے رابطہ کرتی ہے اور آپ ہر مخلوق کی زبان جانتے ہیں۔ فرمایا یا ابن بقیر اترا ان اللہ جعل عہدا حجتا علی خلقہ ثم یعیبہ عن خلقہ۔ فرمایا کیا یہ عدل اور انصاف ہے کہ اللہ کسی شخص کو مخلوق پر حجت بھی بنا دے اور اس مخلوق کو اس سے غائب بھی کر دے؟ اللہ اکبر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، ان کا جاننا اللہ کا جاننا ہے۔ میں تمہیں کسی مجلس میں بتا چکا ہوں کہ آدم سے عیسیٰ تک جس حجت کے دروازے پہ بھی جاؤ گے وہ عالم ہونے کا دعویٰ کرے گی۔ مثلا میں آدم کے پاس گیا ڈاکٹر صاحب، اس نے کہا انا عالم بما علمنی ربی، میں عالم ہوں اس بات کا جو مجھے میرے رب نے تعلیم دی۔ ہر حجت کے یہی ملتے جلتے لفظ ہیں۔ کسی نے بڑا تیر مارا، انا عالم بعلم اللہ، میں اللہ کے پڑھائے ہوئے علم کے ساتھ عالم ہوں۔ سر اٹھانا چلے نہیں گئے ہو تو عالم ارواح سے میری روح نے پرواز کیا، ملک عراق کے شہر کوفہ کی مسجد اعظم سے گزر ہوا۔ ایک خطیب ازل تھا جو مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے شوہر بطول اعلان کر رہا تھا، زمانے والوں میں آدم نہیں کہ کہوں میں عالم ہوں، میں عیسیٰ نہیں کہ علم کی سرحدیں بتاؤں، انا علم اللہ، میں اللہ کا علم ہوں۔ اللہ اکبر۔ کیا فرمایا میرے مولا نے؟ انا علم۔ اور یہ معانی الاخبار میں شیخ صدوق نے بھی محسن اسے لکھا ہے، کوئی دیکھنا چاہے دکھا لینا۔ مولا فرماتے ہیں میں اللہ کا علم ہوں۔ تو اب جہاں کوئی معصوم کہے کہ فلاں بات سوائے اللہ کے کسی کے علم میں نہیں، تو جو اللہ کا علم ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ جان۔ اور فرمایا ہاں میں راضی ہوں تم سے، کہو تو اب جاؤں؟ نہیں؟ اچھا ہاں کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں یہ تو خیر ہو گیا، پھر پیچھے چلتے ہیں نا۔ 2 دنوں میں شادباش زمین خلق ہو گئی، پہاڑ گاڑے گئے، زمین میں برکت دی گئی، وقدر فیہا اقواتہا، اور زمین کے اقوات کی مقدار مقرر کی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قدر کا لفظ مقدار معلوم ہے کہ زمین کے اقوات کتنے ہیں۔ جی جی، انگوری کی پتیاں کتنی نکلنی ہیں زمین سے، اس کا بھی حساب موجود ہے۔ اور یہ سارا کچھ خرچ ہوا 2 دنوں، یعنی 2 زمین کی تخلیق پر اور 2 یہ معاملہ، فی 4 ایام، 4 دن لگے۔ آسمانوں پہ کتنے لگے؟ 2 دن۔ اب ذرا دعوت فکر ہے، آسمان، شمس و قمر، کواکب و نجوم، نوریوں کی محفل، 2 دن۔ زمین اور اس کے معاملات 4 دن۔ ہائے ہائے